والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجنے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ابھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر چل رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ وہ مومنین کون ہیں جن پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان میں سے اللہ نے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں جناب ہاشم ہیں، جناب عبد مناف ہیں، رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، جنہی میں سے ایک رسول اللہ بھی تھے۔ جناب عبد المطلب تک کل بات پہنچی تھی اور ان کے واقعات اور ان کے کارنامے میں نے آپ کو سنائے تھے۔ جناب عبد المطلب کے بہت سے بیٹے تھے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن حضرت رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی میں اور اپنے صفات اور اپنے کیریکٹر میں پورے عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کئی کنٹریز تھیں، جن میں حجاز، جس کو آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، عراق، سیریا، اسی میں جارڈن اور اسرائیل بھی شامل ہے پرانے سیریا میں، اور ادھر یمن، اس پورے علاقے میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں تھا۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جب سفر میں جاتے تھے تو کبھی کبھی منزلوں پر ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی، اور محض لوگ اس لیے جمع ہوتے تھے کہ وہ آن کے جناب عبداللہ کی زیارت کریں کہ وہ اتنا خوبصورت انسان بھی ہو سکتا ہے اور اتنا حسین انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ تھے، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ جانے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور یہ عین عالم شباب میں
اپنی شادی کے چند دنوں کے بعد، جبکہ حضور سرور کائنات کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو غم میں تڑپتا چھوڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی رحلت کے بعد حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی اور دادا نے اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ دوسروں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ نہیں۔ گھر والے جانتے تھے، خاندان والے واقف تھے کہ یہ کون شہزادہ ہے جو آیا ہے گھر میں اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ غیروں کی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ عمر ابو النصر ایک رائٹر گزرا ہے مصری، اس نے اپنی کتاب سید العرب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شام کو سپہر کے وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ایک چادر بچھائی جاتی تھی اور اس چادر کے اوپر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب بڑی شان کے سردار تھے اور بڑے روبداب کے آدمی تھے۔ چادر بچھائی جاتی تھی، چادر پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اور تو اور عبد المطلب کے بیٹوں میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چادر پر پیر رکھ دے۔ جو چادر عبد المطلب کے لیے بچھتی تھی، ادھر ادھر کے آدمی تو الگ رہے، خود ان کے بیٹوں میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان کی چادر پر پیر رکھ دے جس پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ لیکن جب ان کا یہ کمسن پوتا آتا تھا تو عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف کھسکتے تھے، جہاں بیچ میں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر اپنے پوتے کو بٹھاتے تھے اور خود ایک سائیڈ میں بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھیے، محبت ہوتی ہے بچے سے، یہ بات الگ ہے۔ دو چیزوں کا فرق کیجیے کہ یہ پوتا تھا، یتیم تھا، دادا بہت چاہتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ایسا خوبصورت بیٹا جس کا مر جائے اور یادگار میں ایک پوتا چھوڑ جائے اس سے محبت ہوگی، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن زندگی ہم نے بھی برتی ہے اور آپ نے بھی برتی ہے۔ تو کتاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی پڑھی ہو، ہم نے نہ پڑھی ہو، لیکن زندگی میں کوئی راز ایسا ہو کہ آپ کو معلوم ہو ہمیں نہ معلوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ احترام اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جو اختیار کر رہے ہیں جناب عبد المطلب، یہ محبت والا طریقہ نہیں ہے، یہ احترام والا طریقہ ہے، اور احترام اسی کا ہوتا ہے جس کی عظمت پیش نظر ہو۔ تو اگر ابو طالب واقف نہیں تھے، عبد المطلب واقف نہیں تھے، تو اپنے اس ننھے پوتے کا احترام کیوں کرتے تھے؟ یہ جناب عبد المطلب تھے جو اپنے پوتے کو کلیجے سے لگائے رہتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد عبد المطلب کی رحلت کا وقت بھی آیا اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو دو چیزیں سونپی، ایک مکے کی سرداری اور ایک کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی حضور سرور کائنات کی پرورش۔ عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب ابو طالب نے
اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور مکے کی سرداری سنبھالی۔ عزیزان گرامی، ابو طالب تاریخ کی ایک مظلوم شخصیت کا نام ہے، جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے اوپر تاریخ نے بڑے مظالم کیے ہیں، اور ان کو بہت تاریخ نے ستایا ہے، اور قلم کی نوک سے ان کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا۔ ویسے تو بنی امیہ کو سارے بنی ہاشم سے عداوت ہے، لیکن ابو طالب سے عداوت کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا موومنٹ جب شروع ہوا ہے تو ابو طالب زندہ تھے، اور بنی امیہ کی ہر سازش ابو طالب کے اثر، رسوخ، شخصیت اور دباؤ کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ لہذا ان کو اپنی ناکامیوں کا غصہ ابو طالب پر تھا، اور چونکہ ناکامیوں پر غصہ تھا لہذا انہوں نے ابو طالب کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا، اور ابو طالب کے متعلق تاریخ میں وہ سب کچھ لکھوا مارا کہ جو جھوٹ کا پلندہ تھا۔ حالانکہ ہر مورخ نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو پالا ہے، اور بڑی محبت سے پالا ہے، اور اس طرح پالا ہے کہ اپنے لڑکوں کو قربان کیا ہے اور ابو طالب کو پالا ہے۔ اب سنیے اللہ نے اس پالنے کا انعام کیا دیا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کو ابو طالب نے پالا اور پیار سے اور محبت سے پالا، اور اپنے لڑکوں کو موت کے سامنے کر دیا اور ان کو موت کے سامنے سے ہٹا لیا، تو اس محبت کا اللہ نے کیا انعام دیا ہے ابو طالب کو، وہ انعام سن لیجئے۔ انعام یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ابو طالب کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ جہنم میں گٹو گٹو کھڑے کیے جائیں گے۔ پیروں کے گٹے جو ہیں یہاں تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ محمد کے پالنے کا انعام ہے، اور اس آگ کی اور گرمی کی حدت اور شدت اور اثر یہ ہوگا کہ ان کا بھیجا پک رہا ہوگا اس طرح جیسے آگ پر چڑھی ہوئی ہنڈیا پکتی ہے۔ یہ اللہ نے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ چونکہ رسول کو پالا ہے اس لیے عذاب میں کمی کی ہے اللہ نے۔ یہ رسول کو پالنے کا انعام دیا ہے اللہ نے۔ اور دوسری طرف وہی علماء اسلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ دو کافر جہنم میں ہوں گے، مگر جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ایک نوشیروان بادشاہ، اس لیے کہ اس کی عدالت اللہ کو پسند آئی، اس نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں اپنی پبلک کے ساتھ انصاف کیا، چونکہ اللہ کو اس کی عدالت اچھی لگی لہذا وہ جہنم میں رہے گا، مگر جہنم کی آگ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حاتم طائی، اس کی سخاوت اللہ کو پسند آئی تو وہ بھی کافر تھا، جہنم میں رہے گا، مگر جہنم کی آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو نوشیروان کی عدالت تو بھائی جو جہنم میں آرام سے رہے، اور حاتم کی سخاوت بھی بھائی اللہ کو کہ جو جہنم میں آرام سے رہے، مگر ابو طالب کی پرورش محمد نہ بھائی۔ اب سوچئے کہ جب رسول کا چچا اس عالم میں رہے گا جہنم میں، تو یہ جھوٹی حدیثیں کرنے والے علماء کس حالت میں رہیں گے؟
ابو طالب کے تعلق سے جو افسانے گڑھے گئے، جو روایتیں تیار کی گئیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج تک اسٹل ابھی آج کی ڈیٹ تک وہ مشن جاری ہے۔ یہ کوئی 1.5-2 برس پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے گھر میں ایک دن QTV دیکھ رہا تھا، تو ایک شخص اسرار احمد نامے آتا ہے اس کے اوپر، اور قرآن شریف کا ٹرانسلیشن وغیرہ بھی کرتا ہے اور تفسیر بیان کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ بہت فربے ہے، داڑھی واڑی منہ کا ہے، اور دشمنی اہل بیت میں بہت پختہ ہے۔ تو ان میں آیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ اس نے ٹرن لیا اور کہا جیسے ابو طالب کہ رسول نے بہت چاہا کہ وہ اسلام لے آئیں، مگر چونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسلام لائیں، لہذا رسول کا چاہا بیکار چلا گیا اور وہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مشن جو ہیں یہ آج تک جاری ہیں۔ اب دیکھیے کہ ابو طالب کا دامن چھوڑ کے وہ اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا وہ تو الگ بات ہے، مگر رسول و اللہ میں جھگڑا تو انہوں نے دکھائی دیا کہ رسول کچھ چاہتا ہے، اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے، یہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ رسول کی اللہ کی پالیسی میں اختلاف ہے۔ رسول کوئی چیز چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا، اللہ کوئی چیز چاہتا ہے، رسول نہیں چاہتا۔ یہ ہے معاملہ۔ تو وہ مشن آج تک جاری ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب ہمارا مخالف اپنا مشن جاری کیے ہوئے ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنا مشن ترک کر دیں اور ہمارے بچے بے خبر رہ جائیں؟ اس لیے کہ وہ آواز تو پہنچتی رہے گی، اگر اس کا کنٹراڈکشن نہ ہوتا رہے، اس کی تردید نہ ہوتی رہے، اس کی مخالفت نہ ہوتی رہے، تو ہمارے بچے تو پھر وہی کہنے لگیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ایک سیکشن پیدا ہو گیا ہے جو الزام دیتا ہے، وہ کہتا ہے ویسی چیز پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ناسمجھ لوگ ہیں، یا دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ اگر ہوشیار ہیں تو مخالف کے ایجنٹ ہیں، اور اگر ناسمجھ ہیں تو ناسمجھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابو طالب کا مسئلہ کیا تھا؟ ابو طالب کا مسئلہ جو کفر کا ہے، یہ بنی امیہ کے لمبے لمبے دسترخوانوں کے اوپر کفر کی روایتیں تیار کی گئیں کہ رسول اللہ نے مرتے مرتے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اور مولوی پڑھ رہا ہے اور داڑھی اس کی ہل رہی ہے، کلمہ نہ پڑھا، کان لگائے رہے رسول اللہ ان کے ہونٹوں کے پاس کہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا یہ بھی سن رہے تھے۔ یہ حالت کی باتیں، خواہ مخواہ کی باتیں۔ اصلاً ابو طالب کیا تھے؟ ابو طالب کا اسلام پر وہ احسان ہے، خدا کی قسم، کہ جو جتنا احسان اسلام پر کسی اور کا نہیں ہے۔ جتنے دیندار دنیا میں ہیں، ہوئے ہیں یا ہوں گے، سب پر اسلام کا احسان ہے۔ اسلام نے ہمیں صراط مستقیم بتائی، اسلام نے ہم کو حلال و حرام بتایا، اسلام نے ہمیں نیکی کا راستہ بتایا، اسلام نے ہمیں اللہ اور رسول کو سمجھایا، تو ہم پر اسلام کا احسان ہے۔ ہم نے اسلام کچھ نہیں دیا، ہم نے اسلام کوئی مدد نہیں کی۔
اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے، اسلام کو اس کلمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں تاریخ میں جن کا اسلام پر احسان ہے۔ اور احسان کب ہوتا ہے؟ احسان آپ مجھ پر اس وقت کریں گے جب میری ضرورت پر آپ میری مدد کریں۔ اپنی ضرورت کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے تو مجھ پر احسان نہیں ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اطہر صاحب کو پڑھوائیں گے، اور جب ہم سے کہا تو ہم نے کہا نہیں ہمیں تو فلاں جگہ پڑھنا ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ تو آپ نے کہا نہیں اگر فلاں وقت پلین سے آئیے تو ہم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت پلین آتا نہیں یہاں، کہ ہم آپ کو چارٹرڈ پلین سے بلوائیں گے، مگر پڑھیے ہماری عزت کا سوال ہے۔ آپ نے چارٹرڈ پلین کر کے ہم کو بلایا کہیں سے، پیسے تو بہت پیمنٹ کیے، مگر مجھ پر کیا احسان کیا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ مجھے پڑھوائیے۔ آپ نے اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے، سوسائٹی میں، سماج میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے مجھے چارٹرڈ پلین سے بلوایا، مجھ پر احسان نہیں ہے۔ ہاں کبھی میرے کرائے میں 100 روپے کم ہو گئے تھے اور آپ نے اس وقت میری مدد کر دی، وہ مجھ پر احسان ہے۔ اماؤنٹ کی بات نہیں ہے، موقع کی بات ہے کہ کس کی ضرورت پر کون کام آیا۔ اگر آپ میری ضرورت پر کام آئے تو آپ نے مجھ پر احسان کیا، اور اگر میری ضرورت پر نہیں کام آئے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم کلمے پڑھیں تو اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم مسجدیں بنوائیں، اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، ثواب ہم کو ملے گا۔ ہم قرآن چھپوا کے لاکھوں کی تعداد میں بانٹ دیں، اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، ثواب اگر نیکی کی ہے تو آپ کو ملے گا۔ 150 آدمیوں کو آپ حج کو بھیج دیجئے، اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ کے دل میں خلوص ہے، نیت اچھی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اسلام کی ضرورت پر 2 آدمیوں نے کام کیا، ایک بی بی خدیجہ جنہوں نے اسلام کی ضرورت پر اپنا پیسہ لگایا، دوسرے ابو طالب جنہوں نے اسلام کی ضرورت پر اپنا اثر لگایا۔ اسلام کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، خدیجہ کا پیسہ لگا۔ اسلام کے پاس کوئی اثر نہیں تھا، ابو طالب کا اثر لگا۔ اللہ نے برکت عطا فرمائی ابو طالب کے اثر اور خدیجہ کے پیسے میں۔ آج مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور اثر بھی ہے، تو اگر ابو طالب کا اثر اور خدیجہ کا پیسہ دیکھنا ہے تو جو مسلمان سر اٹھا کے چلیے سمجھ لیجیے ابو طالب کا اثر شامل ہے، جو مسلمان روٹی کھائے سمجھیے خدیجہ کا پیسہ شامل ہے۔ مسلمان بڑی غیرتدار قوم ہے، اس نے فوراً احسان اتار دیا، نہ ابو طالب کا احسان رکھا نہ خدیجہ کا۔ ابو طالب کو کافر کہہ کے ابو طالب کا احسان اتارا، خدیجہ کی بیٹی کی جائیداد غصب کر کے خدیجہ کا احسان اتارا۔
یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ ابو طالب کے لیے جو جھوٹے افسانے گڑھے گئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک افسانہ یہی ہے ان کے کفر کا افسانہ، جو کافر تھے۔ دوسرا افسانہ ہے ان کی غربت کا افسانہ، کہ وہ بہت غریب تھے، پیسے کو محتاج تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ جہاں تک کفر کا سوال ہے، کفر کے سلسلے میں میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دلیل تو میری یہی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ تو جس کی گود میں پل رہے ہیں اگر وہ مومن نہیں ہے تو کون مومن ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آئیے آپ کو ایک دوسری چیز قرآن مجید سے سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون۔ ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور قرار دیا ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو۔ فمنہم مہتد، ان میں سے تھوڑے سے ہدایت یافتہ تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ تر ان میں سے فاسق نکل گئے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ کون لوگ تھے نسل ابراہیم میں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ ان کے ناموں کی نشاندہی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ لوگ رسول اللہ کے خاندان والے نہیں تھے تو کیا وہ ابو سفیان کے خاندان والے تھے جن کو قرآن ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے؟ اب آئیے تیسری دلیل سناتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ جناب ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی تیاری ہو رہی ہے، وہ گھر جس کا طواف آج تک کرتے ہیں انسان۔ اور عالم یہ ہے کہ اس کے اندر کسی گناہگار کا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ دو نبی ایک ملک مل کے بنا رہے ہیں اس کو، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب جبرائیل۔ تین ہستیاں ہیں جو مل کے بنا رہی ہیں۔ جناب ابراہیم بنانے والے کا کام کر رہے ہیں، چنائی کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں۔ جناب جبرائیل وہ مسالہ بنا کے دے رہے ہیں جس سے جوڑے جاتے ہیں پتھر۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے کتنا نورانی، کتنا روحانی، کتنا پاکیزہ وقت ہوگا وہ۔ جب دیواریں تھوڑی اونچی ہو گئیں تو ضرورت پڑی ایک ایسے پلیٹ فارم کی جس کے اوپر بیٹھ کے بنانے والا بنائے۔ ہمارے یہاں جب یہ دیواریں بنتی ہیں، جب اونچی ہو جاتی ہیں تو پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ بناتے ہیں۔ وہاں پلیٹ فارم نہیں بنایا گیا بلکہ ایک پتھر لے آئے، اس پتھر پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم چنائی کر رہے ہیں۔ اب پلیٹ فارم کا معاملہ تو ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم بنتا ہے لمبا، بنانے والا کھسک کے آگے بڑھتا ہے۔ پتھر لمبا تو ہے نہیں، لہذا جہاں تک بنانے والے کے ہاتھوں کا پھیلاؤ ہے وہاں تک جب بنا چکے گا تو پتھر کو کھسکانا پڑے گا۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ پتھر کو آٹومیٹک کر دیا، یعنی جیسے جیسے ابراہیم بناتے جائیں ویسے ویسے پتھر خود کھسکتا جائے۔ تو اب ابراہیم بناتے بھی جا رہے ہیں اور آٹومیٹکلی گھر کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، اچھا ادھر جبرائیل لا کے مسالہ دے رہے ہیں
اسماعیل لا کے پتھر دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے ہاتھ جو ہیں وہ کاموں میں لگے ہیں، پتھروں کی چنائی ہو رہی ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہے، اور زبان پہ ان کے دعا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایسے موقع کی دعا بھی اگر اللہ قبول نہ کرے تو کیا ہم پھر اس کے بعد دعا کریں؟ ایسے بندے کی اور ایسے موقع کی دعا بھی اگر اللہ ریجیکٹ کر دے تو کون دعا کرے گا اس کے بعد؟ نہ ہم ابراہیم جیسا ایمان لا سکتے ہیں، نہ ایسا موقع لا سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے خاندان والوں میں سے کچھ کو، سب کو نہیں، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے خاندان میں سے کچھ لوگوں کو یہاں لا کے ٹھہرایا ہے، ساکن کیا ہے۔ کہاں؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے ویلی میں، ایک ایسے وادی میں کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں زراعت نہیں ہوتی۔ یہ وعدے رہے کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی وہاں زندگی مشکل ہوتی ہے، جہاں زراعت ہوتی ہے وہاں زندگی آسان ہوتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پالنے والے میں نے اپنی ذریت میں، اپنی نسل میں کچھ لوگوں کو لا کے ٹھہرایا ہے ایک ایسے ویلی میں، ایک ایسے وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، یعنی گھر جو بنایا ہے تو گھر کو اکیلے چھوڑ کے جانے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کچھ لوگ بسائے بھی ہیں تاکہ گھر آباد رہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے میں نے تیرے محترم گھر کے پاس اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو لا کے بسایا ہے۔ کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پالنے والے میں نے اس لیے بسایا ہے ان کو کہ یہاں یہ نماز قائم کر سکے، نماز پڑھ سکے۔ جب تیرا گھر بن رہا ہے تو یہ اس گھر میں نماز پڑھ سکیں، اس لیے میں نے ٹھہرایا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر آپ کا یہ نہیں ہوئی تو ہمیں بھی اطمینان ہو جائے گا، آج کے بعد پھر ہم بھی کوئی دعا نہ کریں گے کہ جب ابراہیم کی ایسے موقع کی دعا قبول نہ ہوئی تو خالی وقت ضائع کرنے سے فائدہ ہے۔ اور اگر ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی تو ہر زمانے میں نسل ابراہیم کا کم از کم ایک آدمی وہ ہو جو کعبے میں نماز پڑھتا رہے، کم از کم ایک آدمی نسل ابراہیم کا ضرور ہونا چاہیے جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا رہے تاکہ ابراہیم کی تمنا پوری ہوتی رہے۔ اب اگر مکے میں سب کافر تھے تو وہ نمازی کون تھا جو تکمیل دعا ابراہیم کر رہا تھا؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو یہ تو ہمارے پاس قرآن پاک سے دلیلیں ہیں جن سے ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نسل ابراہیم میں ایمان کا جلوہ ہر زمانے میں رہا۔ اب نسل ابراہیم میں ایمان کا جلوہ کس میں رہا؟ یہ اس آیت سے سمجھ میں آیا، لقد من اللہ علی المومنین، کہ جس سیکشن سے رسول ابھرا ایمان اس سیکشن میں رہا، ہر سیکشن میں نہیں رہا۔ اب اس کے علاوہ تاریخ کو آئیے، یہ تو میں نے قرآن سے پڑھا،
اب تاریخ سے سن لیجیے. اور یہ بات ہماری سمجھ میں ہندوستان میں رہ کے آتی ہے. یہ ہندوستان ہمارا جب ملک ہے، اس کے اندر مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف خیالات کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کے اندر رنگا رنگی ہے. تو ہندو کے پڑوس میں مسلمان رہتا ہے، مسلمان کے پڑوس میں پارسی رہتا ہے، پارسی کے پڑوس میں سکھ رہتا ہے، سکھ کے پڑوس میں کرسچین رہتا ہے. یہ مختلف مذہبوں کے رہنے والوں کا ملک ہے، کسی ایک علاقے یا کسی ایک طرح کے لوگوں کا ملک نہیں. تو جب پڑوس میں ایک دوسرے کے رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے دوستی بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے، کاروبار دھندے میں شرکت بھی ہوتی ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، ہمارے اس سے تعلقات تھے، وہ ہمارے ہی ساتھ ہمارے گھر میں رہتا تھا، بڑا ہمارا دوست تھا، بڑا ہمارا مخلص تھا، بڑا ہمارا چاہنے والا تھا. ہمارے بیٹی کی شادی میں ہر جگہ بہت خدمت کی اس نے، مگر ہندو تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا ہندو، مگر ہمارا بڑا لوائل تھا اور ہم سے بہت محبت کرتا. بیمار ہوا، ہم نے اس کا دوا علاج کیا، وقت پورا ہو گیا تھا، اچھا نہ ہوا. ایک دن مر گیا. جب تک سانس چل رہی تھی، جب تک ہم اسی کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی سانس نکل گئی ویسے ہی اٹھ کے 2 گز دور چلے گئے کہ بھائی لالا تو چلے گئے، اب ان کی قوم والوں کو بلاؤ، جیسا کچھ ہوتا ہو وہ کرو. اب تمام ہندو جمع ہو جائیں گے، اب تمام ہندو جمع ہو جائیں گے. ہم نے کہا بھائی لالا ہمارے بڑے دوست تھے، ہمیں بڑا غم ہے، جو آپ لوگوں کے یہاں ہوتا ہو وہ سب کیجئے. ان کا کہ گنگا پہ لے جاتے ہیں، کہا گنگا پہ لے جائیے، ان کا ایسے جلاتے ہیں، ان کا جیسے ہوتا ہو، پیسے ہم دیتے رہے، کام وہ سب کرتے رہے. تب تو واہ واہ ہو جائے گی شہر میں کہ صاحب دیکھیے دوستی ایسی نبھائی مولوی صاحب نے کہ آخر تک اس کو گنگا گھاٹ تک پہنچا کے دم لیا. سمجھے؟ لیکن اگر لالا کے مر جانے کے بعد میں قرآن خوان بلواؤں اور غسل کے لیے پانی رکھواؤں اور قبر کے لیے زمین ڈھونڈواؤں اور ہندوؤں کو خبر ہو جائے تو لڑتے بھگتے آ جائیں گے، وہاں شہر میں فساد ہو جائے گا کہ ہندو کی میت ہے، ہم مسلمان کے ہاتھوں نہیں اس کو دفن ہونے دیں گے، ہم لوگ جلاتے ہیں، اس کو دفن نہیں کریں گے، اور یہ توہین ہے ہماری میت کی. آپ ہمارا آدمی تھا، ہمیں حوالے کیجئے. معلومات زندگی میں آپ کسی کے ساتھ رہیے، مرنے کے بعد وہیں جاتے ہیں جس مذہب کے ہیں. تاریخ اسلام یہ لکھتی ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول و علی نے مل کے دفن کیا. یہ مکے کا زمانہ تھا جب مکے میں کافر پاورفل تھے، سوال یہ وہ رہے کسی کے ساتھ میں، مگر جب انتقال ہو گیا تو ان کا سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا تھا جو لینے میت نہیں آیا کہ بھائی تمہارے ساتھ رہے تھے ٹھیک ہے مگر اب ہاتھ نہ لگانا. تو دنیا میں یہ تو عجیب و غریب کافر ہم نے دیکھا ہے. ایسا کافر تو ہماری نظر سے گزرا ہی نہیں کہ جس کو امامت اور رسالت نے مل کے دفن کیا ہو، جس کو عصمت و رحمت نے مل کے دفن کیا ہو. خدا ایسا کفر سب کو نصیب کرے، خدا ایسا کفر ہمیں بھی نصیب کرے. عزیزان گرامی، اصلیت یہ نہیں، اصلیت وہی ہے کہ دشمنی اسلام نے، دشمنی رسول نے، دشمنی اہل بیت نے ابو طالب کو کافر بنا دیا. اور جس دشمنی نے ابو طالب کو کافر بنایا
اسی دشمنی نے ابو سفیان کو مومن بنایا۔ جو اس نے ہمیشہ رسول کو پالا وہ تو کافر ہو گیا، اور جو ہمیشہ رسول سے لڑا وہ مومن ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام و کفر وہ والا اسلام و کفر نہیں ہے جو کلمہ پڑھنے یا نہ پڑھنے سے طے ہوتا ہے۔ ایک اسلام و کفر وہ ہے جو کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے سے طے ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر۔ یہ وہ والا اسلام و کفر نہیں ہے، یہ اسلام و کفر دشمنی اہل بیت سے طے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو رسول سے لڑا وہ مومن، اور جو رسول کو جس نے پالا وہ کافر۔ اگر دلیل اپنے زمانے میں دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس نے نواسے کو قتل کیا وہ مومن، اور جو عزاداری کرتے ہیں وہ کافر۔ تو یہ مسئلہ ہے، اصل میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ تو ایک افسانہ تو یہ کفر کا ہے، اور دوسرا افسانہ جو ہے وہ غربت کا ہے کہ ابو طالب بہت غریب تھے، کھانے کے لیے میسر نہیں تھا۔ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑ گیا تو خاندان والوں نے سوچا کہ بھائی ابو طالب تو بھوکوں مر جائیں گے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لہذا ابو طالب کے بچے خاندان والوں نے بانٹ لیے، اور طالب کو حمزہ نے لے لیا کہ میں پالوں گا، اور جعفر کو عباس نے لے لیا کہ میں پالوں گا، اور علی کو رسول اللہ لے گئے کہ میں پالوں گا، اور عقیل خود ابو طالب کے پاس رہے، اس لیے کہ عقیل سے ابو طالب کو محبت بہت تھی۔ یہ افسانہ اسلامی تاریخوں میں لکھا ہے۔ میں نے ایسی بہت سی حدیثیں جمع کی ہیں، اگر کبھی میری زندگی نے وفا کی تو میں ان کو کتاب کی شکل دوں گا، یا جو بھی ہو اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسی بہت سی دھاندلیاں اور بہت سے فریب و مکاریاں جو علماء اسلام نے کی ہیں وہ میں نے جمع کر کے رکھی ہیں۔ یہ جھوٹی حدیث شیعوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی۔ اب آپ کہیں گے شیعوں نے کیوں لکھی ہے اپنی کتابوں میں؟ اس کے اندر ایک فریب ہے، ایک جال ہے، اس جال میں آ گئے بہت سے ہمارے لوگ کہ علی کو رسول لے گئے اور رسول نے پالا۔ اس چکر میں آپ کے بہت سے ناسمجھ لوگوں نے اس حدیث کو اپنے یہاں لکھا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے سنائے دے رہا ہوں کہ کل کو آپ کسی جگہ یہ بات کوٹ کریں میری، اور کوئی کہے نہیں آپ کی فلاں کتاب میں بھی ہے، تو آپ کی نالج میں رہنا چاہیے۔ یہ فریب ہے، مگر حدیث جھوٹی ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ فقر و فاقے کا افسانہ ہی غلط ہے، یہ بوگا سا پورا واقعہ۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شریفوں کے یہاں مدد بھی کی جاتی ہے تو اس طرح کہ ہاتھ سے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بچے بانٹ کے مدد کرنے کا رواج نہیں ہے۔ بنی ہاشم نہایت شریف و عزت دار لوگ تھے، ان کی یہ مدد کا رواج نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے الگ بھی ہوں، سب سے چھوٹا بچہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ علی سب سے چھوٹے تھے، ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کیا ہم نے۔ اب آئیے میں آپ کو اس کی اصلیت بتاؤں
کہ اس میں جھوٹی حدیث گڑھنے والے نے دھوکہ کہاں پکایا ہے۔ علی کے بیٹوں میں 10 برس کا فرق تھا۔ علی کے بیٹوں میں 10 برس کا فرق تھا ابو طالب کے بیٹوں میں۔ تو علی جب 5 برس کے تھے تو جعفر 15 برس کے تھے، عقیل 25 برس کے تھے اور طالب 35 برس کے تھے، اور جب طالب 35 برس کے تھے تو حمزہ بھی 35 برس کے تھے۔ یہ عجب لطیفہ ہے کہ 35 برس کا چچا 35 برس کے بھتیجے کو پالنے کے لیے لے گیا۔ اب سوچیے تو صحیح، یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ 35 برس کا چچا 35 برس کے بھتیجے کو پالنے کے لیے لے گیا کہ ہمیں کیا، چلو ہم تمہیں پالیں گے۔ کوئی سینس ہے اس کا؟ عقل میں آنے والی بات ہے۔ یہ وہی چند ٹکوں کے اوپر جو روایتیں گڑھی جاتی ہیں۔ اب ابو طالب کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا تھا کہ سن لیجئے، فاقہ مستی میں سرداری نہیں کی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، تاریخ میں پوچھ لیجیے گا جو لکھا ہوا ہے، اس سے ابو طالب کے فائنینشیل اسٹیٹس کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک رات سرور کائنات گھر پر واپس نہیں آئے، اور ابو طالب نے وہ رات بڑے اضطراب میں ٹہل کے کاٹی۔ سویرا ہوا، گھر سے نکل کے گئے جہاں قریش کے 17 آدمی بیٹھے تھے، اپنے گھر آئے، اپنے غلاموں کو آواز دی، ان میں سے 17 غلام سلیکٹ کیے۔ 17 سلیکٹ کیے۔ سلیکشن جب ہوگا جب کم از کم 18 تو ہوں جن میں 17 سلیکٹ ہوں، ورنہ سلیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ خانہ کھولا۔ فقیروں کی یہاں اسلحہ خانے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی یہاں، جن کے کھانے کو نصیب نہ ہو ان کے پاس اسلحہ خانے نہیں ہوتے ہیں۔ اسلحہ خانہ کھولا، اس میں 17 برانڈ نیو خنجر نکالے، ہر ایک غلام کو ایک ایک خنجر دیا، کہا فلاں جگہ قریش کے 17 آدمی بیٹھے ہیں، جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح بیٹھنا کہ ایک ایک کی عزت پر رہے، اس طرح بیٹھنا ایسے اینگل سے کہ ایک آدمی کی عزت پر ایک آدمی رہے۔ میرا بھتیجا رات سے نہیں آیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے امید ہے کہ ایک جگہ مجھے مل جائے گا، وہ میں وہاں جا رہا ہوں دیکھنے۔ اگر میں اس طرح داخل ہوں وہاں کہ میرا بھتیجا میرے ساتھ ہو تو جیسے بیٹھے ہو بیٹھے رہنا، میرے حکم کا انتظار کرنا، اور اگر میں اس طرح داخل ہوں کہ اکیلا ہوں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پیٹ میں خنجر ڈال کے ہاتھ ہلا دینا اچھی طرح کہ بچے نہ۔ یہ انسٹرکشن دے کے چلے گئے۔ جہاں گئے تھے وہاں رسول اللہ مل گئے، وہاں سے بھتیجے کو لیے ہوئے ساتھ میں داخل ہوئے۔ جب غلاموں نے دیکھا کہ چچا بھتیجے ساتھ آ رہے ہیں تو جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اب عبد المطلب نے آواز دی، میرے غلاموں اٹھو، تو ہر ایک کے قریب سے ایک آدمی اٹھا، اور اس کے بعد کہنے لگے ان کو وہ چیز دکھا دو جو تم اپنے لباس میں چھپائے ہو۔ تو ہر ایک کے سامنے نیا خنجر چمکا، تو ہر ایک کی پلکیں جھپک گئیں، اور اس کے بعد سنبھل کے انہوں نے پوچھا ابو طالب کیا مطلب؟ کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہیں علی کے باپ ابو طالب۔ قوم پوچھتی ہے ابو طالب کیا مطلب؟ کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا ہے؟ کہا ہاں۔ یہ ہاں ہر ایک کہہ نہیں سکتا ہے،
اس ہاں کے کہنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے. کہا ہاں میں نے یہ کہہ کے بٹھایا تھا ان کو کہ تمہارے پیٹ میں خنجر اتار دیں، اس لیے کہ رات سے میرا بھتیجا گھر نہیں آیا تھا، میں پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہیں تمہاری کوئی شرارت نہ ہو. اور کان کھول کے سن لو، یہ میرا بھتیجا کھڑا ہے، جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے، مگر پہلے اپنے کو مردوں کی فہرست میں لکھ لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے. پہلے اپنے کو مردوں کی فہرست میں لکھ لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے. عزیزان گرامی، یہ تھے ابو طالب. اور آج کی دنیا میں جب کہ ہر چیز جاگ رہی ہے، کسی کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور سیکورٹی کے باوجود بھی لوگ مار دیے جاتے ہیں. مکے میں جہاں ہر شخص کے پاس تلوار تھی اور خنجر تھا، رسول اللہ کو سیکورٹی کس طرح پرووائڈ کی ابو طالب نے، یہ پالیسی تھی. عزیزان گرامی، اسلام کو ابو طالب نے سیکورٹی دی، اور اس کے بعد یہ صفت نسل ابو طالب میں چلی. اسلام کو بچانے والے ابو طالب کے بعد ابو طالب کے بیٹے علی تھے، اور اس کے بعد ابو طالب کے پوتے حسن و حسین. جب اسلام اپنی زندگی کی بھیک مانگنے حسین کے دروازے پر آیا تو ایک سر کے طالب کو 72 سر دے دیے. کہا نانا کے دین اتنا لیتا جا کہ اب صبح قیامت تک کسی دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اتنا لیتا جا کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. کل حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گئے. کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گئی. راستے میں اپنے دوست کو خط لکھا تھا جن کا نام حبیب بن مظاہر ہے. تاریخ بتاتی ہے حبیب خط کو حسین کے لیے ہوئے کہ سورج سے امام تک پہنچ گئے. جب خط آیا تو کھولا، زوجہ نے کہا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نصرت کو بلایا ہے. کہا ارادہ کیا ہے؟ جواب گول دیا. بیوی نے کہا وائے ہو تم پر، نبی کا نواسہ بلاتا ہے، تم یہ سوچ رہے. رونے لگے. کہا مومنہ ایسا نہیں ہے، حالات خراب ہیں، اس لیے میں نے نہیں چاہا تھا کہ میں تجھ پر ظاہر کروں. بھلا میں نہ جاؤں؟ غلام بھی محب اہل بیت تھا. اس سے کہا دیکھو فلاں راستے پر جا کے کھڑے ہو، ناکے بندی ہے، میں گھومتا پھرتا آؤں گا، کسی ترکیب سے وہاں پہنچوں گا، میرا انتظار کرنا. غلام جا کے کھڑا ہوا وہاں. کچھ دیر ہو گئی تھی، گھومتے گھامتے بچتے بچاتے آ رہے تھے. تو جب پہنچے ہیں تو غلام دیر کی وجہ سے پریشان تھا. وہ گھوڑے کو تھپتھپا رہا تھا اور کہہ رہا تھا گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا نصرت امام. بھائی اتنا سننا تھا کہ رونے لگے. کہا یا ابا عبداللہ، اب یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ کی نصرت کی تمنا کر رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے غلام کے اس جملے سے، کہا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اور آزاد کر کے چلے. گھوڑے بیٹھے آگے بڑھے، لیکن بڑے ہوشیار تھے، کانشس تھے، اس لیے کہ حالات خراب تھے.
ایسا لگا جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گھوڑا روکا، دیکھا غلام آ رہا ہے دوڑتا ہوا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ چلیے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں بھی آ رہا ہوں، آپ جائیے میں پہنچ جاؤں گا، میں پیدل آؤں گا، پہنچ جاؤں گا آپ کے تھوڑی دیر کے بعد۔ گھوڑا روک لیا، اتر پڑے۔ کہا بھائی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہو کے جاؤں تو پیدل جائے، اسی ایک گھوڑے پر چلیں گے، آہستہ چلیں گے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، مگر ہم دونوں نصرت حسین کو چلیں گے۔ اے لیجئے دونوں کربلا پہنچ گئے، خیریت سے کربلا پہنچ گئے۔ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا، خوش ہوئے۔ کسی نے خیمے میں خبر پہنچا دی، اندر سے فضہ آئیں، کہا فضہ نے آن کے کہا حبیب مبارک ہو، تمہیں ثانیہ زہرا نے سلام کہلوایا ہے۔ وہ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زمین پر گر کے لوٹنے لگے، خاک اٹھا کے ماتھے پر سر پر ڈالنے لگے۔ کہا یہ وقت آ گیا کہ محمد کی نواسی ہو مجھے سلام کہلوائے، علی و فاطمہ کی بیٹی اور مجھے سلام کہلوائے۔ روتے جاتے تھے اور خاک کربلا سر پر ڈالتے جاتے تھے۔ اور عزیزان گرامی نصرت حسین میں آخر تک سرشار رہے، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ نماز ظہر کے وقت جب لعین نے گستاخی کی ہے خدمت امام میں، تو حبیب نے مظاہری تھے جو تلوار کھینچ کے جھپٹ پڑے تھے اور جا کے اس کو تلوار کے ایک وار سے گھوڑے سے نیچے گرا دیا تھا، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر مولا اب یہ نماز جنت میں پڑھوں گا، یہ کہتے ہوئے دشمن کے لشکر میں ڈوب گئے اور تلوار چلانے لگے۔ ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، نماز ظہر تمام ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد حبیب کی آواز آئی، آقا میں نے اپنی جان فدا کی۔ حسین پہنچے، دیکھا حبیب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے لما قتل حبیب بان الانکسار علی وجہ الحسین، جب حبیب مار ڈالے گئے تو حسین کے چہرے پر آثار شکستگی پیدا ہو گئے، اور جب حبیب کی میت سے اٹھنے لگے تو کہا حبیب جاؤ میں بھی آ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ نے اپنی عمر تمام کی، کچھ انتظار میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھے، میں کہوں گا مولا یہ حبیب کی میت ہے، ابھی دن ڈھلنے دیجئے، کبھی عباس کے لاشے پر ہونا ہوگا، کبھی علی اکبر کی میت اٹھانا ہوگا۔